بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی حدیث کی سند ہے، اس کے انتہائی اہم الفاظ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ انتہائی اہم الفاظ کیا ہیں؟ حدثنا، حدثنی، ثنا، اخبرنا، اخبرنی، نا، انبأنا، انبأنی، سمعت، سمعنا، قرأت وغیرہ۔ یہ الفاظ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو حدیث پاک کی اس سند میں استعمال ہوتے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہاں پہلے میں ایک عام اس کی جو اصطلاح ہے جو محدثین کرام نے بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کی تفصیل آپ کو بیان کروں گا۔ حدثنا سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ استاد محدث اپنے طلباء کو خود حدیث پڑھا رہا ہے، طلباء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو وہ حدیث پڑھا رہا ہے۔ اب سننے والے جو طلباء ہیں وہ اپنے شیخ کی زبان مبارک سے خود سن رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حدثنا۔ اگر وہ زیادہ لوگ ہیں، مجمع ہے، تو وہ حدثنا کا لفظ بولیں گے، اور وہ جو آگے شاگرد جو زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جمع کا صیغہ بول کر اپنی بات کو گویا کہ ایک تو پختہ کر رہا ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا سننے والا، اور دوسرا وہ اس مجمع کی کیفیت کو بتا رہا ہے کہ وہاں پر کافی طلباء موجود تھے جب شیخ نے یہ بات بیان کی، تو اس کے لیے حدثنا، اور حدثنی کسی ایک کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ مجھے بیان کیا۔ اب اس کی بھی دو کیفیات ہیں، ایک یہ ہے کہ صرف استاد اور صرف شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، دو ہی شخصیات بیٹھی ہوئی تھی اور استاد صاحب نے بیان کیا اور شاگرد نے اس کو سن لیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیان کیا۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اجتماع ہے، اس اجتماع کی شکل میں استاد کسی ایک طالب علم کو نامزد کرتا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کو حدیث بیان کرتا ہے، تو وہ پھر یہ بتاتا ہے کہ مجھے استاد صاحب نے، میرے شیخ نے مجھے یہ بات بتائی تھی، تو یہ حدثانی کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ دوسرا ثنا کا لفظ بھی کئی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، ثا نون الف نا، اس سے بھی مراد حدثنا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا آگے لفظ اخبرنا، اخبرنا کا مفہوم کیا ہے کہ استاد کی احادیث کو لکھا گیا ہے، پہلے یا تو وہ استاد نے خود لکھا ہے یا کسی تلمیذ نے، کسی شاگرد نے لکھا ہوا ہے۔ اب ایک شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کے سامنے اپنے استاد، اپنے شیخ کی اس حدیث کو پڑھتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے تاکہ استاد شیخ میری اس بات کی، یہ جو روایت ہے اس کی تصدیق کر دے یا اس کی تصحیح کر دے، کہیں پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے شیخ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہے، تو شیخ پھر آگے اس کی توثیق کرتا ہے یا تصحیح کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، یا کہیں پر درستگی کروانی ہوتی ہے تو وہ درستگی کرتا ہے۔ اب یہ بھی وہی بات ہے کہ اگر زیادہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے تو اخبرنا، اور اگر اکیلے ہیں تو پھر اخبرنی کے لفظ استعمال ہوں گے۔ اب سب سے پہلے ان دو لفظوں کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حدثنا اور اخبرنا، یہ جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں محدثین کرام کی کیا آراء ہے۔ سب سے پہلے تو سادہ لفظوں میں سمجھیے کہ استاد پڑھے گا، شاگرد سنے گا تو حدثنا، اگر شاگرد پڑھے گا اور استاد اس کی تصحیح و تصدیق کرے گا تو اخبرنا کا لفظ استعمال ہوگا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو لفظ ہیں اس کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں محدثین کرام کا بھی اختلاف رہا ہے۔ بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حدثنا اور اخبرنا میں کوئی فرق نہیں، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے۔ وہ کون کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر صحیح بخاری میں یہ باب باندھا ہے، باب قول المحدثی حدثنا و اخبرنا و انبانا، یہ باقاعدہ طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، اور ان کی مراد بھی تینوں ایک ہی ہیں، یعنی یہ تینوں الفاظ جو ہیں ان کا ایک ہی مفہوم مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح امام حمیدی رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے ہیں، امام حمیدی رحمہ اللہ نے بھی ایک ہی مفہوم مراد لیا تینوں کا، اور پھر جو ان کے شیخ ہے امام ابن عیینہ، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ امام ابن عیینہ بھی ان کا ایک ہی مفہوم مراد لیتے ہیں۔ انہوں نے پھر باقاعدہ فرمایا کان عند ابن عیینہ حدثنا و اخبرنا و انبانا سمعت واحدا، یہ سارے الفاظ ایک جیسے ہی الفاظ ہیں۔ اب ان کے نزدیک بھی ہمیں یہی معلوم ہوا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ
انہوں نے تو باقاعدہ اس پر ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، التسویۃ بین حدثنا و اخبرنا، یعنی انہوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ حدثنا اور اخبرنا کا ایک ہی مفہوم ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی کچھ محدثین کرام ہیں جن کی یہ رائے پائی جاتی ہے، جس طرح امام زہری ہیں، امام مالک ہیں، ابن عیینہ کا ذکر کیا، یحییٰ القطان ہیں، حجازیین ہیں اور کوفیین ہیں۔ ان کا یہی ہے کہ یہ ایک ہی مفہوم ہے دونوں کا، اور باقی محدثین کرام جو ہیں وہ اس میں فرق کرتے ہیں۔ جس طرح امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو بڑے واضح انداز میں فتح الباری میں بھی ذکر کر دیا ہے، ان کا نام بھی لے لیا ہے، اور باقی بتایا ہے کہ امام ابن جریج، امام اوزاعی، امام شافعی، ابن وہب اور جمہور اہل مشرق، یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ مختلف ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ سمجھا کہ حدثنا اور اخبرنا دونوں کا مفہوم بعض کے نزدیک ایک ہے اور بعض کے نزدیک مختلف ہے۔ اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہاں سند میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، سمعنا یا سمیتو، ہم نے سنا یا میں نے سنا۔ اس کو استاد اور شاگرد، شیخ اور تلمیذ کے درمیان ایک بہترین ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو حدثنا اور اخبرنا دونوں سے اعلیٰ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سما بالکل واضح طور پر سورج کی طرح واضح ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، تو اس کو اعلیٰ درجہ قرار دیا جاتا ہے سمیتو اور سمینا کو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انبانا کی طرف کہ انبانا کے بارے میں کیا رائے۔ انبانا کے بارے میں محدثین کرام کی جو رائے ہے وہ یہ ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہ اخبارنا کے معنی میں ہے، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ معانعنا جو روایت ہوتی ہے ان کے ساتھ اس کے معنی میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معانعنا ہے اس میں اگر سما ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، اس دلیل کے ساتھ اس کے سما کو ثابت کیا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی کسی دلیل کی بنیاد پر راویوں کی ثقاہت یا جو بھی مفہوم ہے اس کے بالکل واضح ہو جانے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ تو انبانا کو معانعنا اور ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ اب رہیا ایک اور لفظ ہے قراءتن، یہ امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر کے محدثین کرام کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قراءتن کا لفظ بول کر پھر فرماتے ہیں انی سمعت، یا فرماتے ہیں انا اسمع، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اجتماع تھا، ان میں ایک بندے نے اپنے شیخ کے سامنے اس حدیث کو پڑھا تو میں اس کو سن رہا تھا، اور یہ بھی ایک بڑا درجہ ہے روایت کا سند کے حوالے سے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا تھا تو میں اس کو سن رہا تھا۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں سند میں۔ اب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حدثنا وغیرہ اور اخبرنا کے الفاظ ہیں اس میں کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا ایک قول میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، فَيُحْمَلُ مَا يَرِدُ مِنْ أَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى مَحْمَلٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الْمُتَأَخِّرِينَ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو متقدمین ہیں یعنی جن کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا جب معاملہ آئے گا تو پھر ساری سند کو ایک ہی جگہ پر شمار کیا جائے گا، یعنی حدثنا اخبرنا انباء کے جو ہے وہ ایک ہی معنی مراد لیے جائیں گے۔ اور بخلاف المتاخرین سے مراد ہے کہ جن لوگوں نے اس کا ایک معنی مراد نہیں لیا، ان لوگوں کے جو معنی اور مفاہیم اور سند سے جو چیز ہم سمجھیں گے وہ ان کے مطابق سمجھیں گے۔ تو یہاں میں آسان لفظوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے ایک ہی مراد لیتے ہیں، تو اب وہ حدثنا کے لفظ ذکر کر دیں یا اخبرنا کے لفظ ذکر کر دیں یا انبانا، تو ان کی ایک ہی مراد ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو سب کو اکٹھا ہی لیا۔ اس طرح امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی التسویہ کتاب جو لکھی ہے اس سے بھی ان کی وہی مراد ہوگی، اور ان کی بھی اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جن محدثین کرام نے الگ الگ لفظ بولے اور ان پر ان کا موقف بھی الگ تھا، تو پھر ہم ان محدثین کرام کی طرف دیکھیں گے کہ اگر موقف الگ ہے تو حدثنا سے مراد وہی لیں گے اور اخبرنا سے مراد وہی لیں۔ سارے آئمہ کی ایک جیسی مراد ہم نہیں لے سکتے، اور نہ ہی مطلقاً اس سے یہ اصطلاح ہم مراد لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس محدث کی کتاب کو ہم نے پڑھنا ہے، اگر اس کا موقف ہی یہ ہے کہ حدثنا اخبرنا اور انبانا ایک ہی معنی ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے طریقہ کار سے اس کو ذکر کریں گے، اور اگر ہم کہیں گے نہیں وہ ان کا طریقہ کار نہیں ہے تو پھر ہم اپنا ایک موقف بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محدث ان لفظوں کو بیان کرے گا ان کا موقف دیکھ لیا جائے گا، پھر اس کے مطابق اس کو بیان کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا اس حوالے سے حدثنا
اخبرنا، انبانا، سمیت وغیرہ کے حوالے سے کچھ وضاحت کہ جب یہ آتی ہیں سند میں تو اس سے ہم کیا مفہوم مراد لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خدمت حدیث کی توفیق عطا فرمائے اور جو علوم حدیث ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔